بات کو ہم وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی بالکل, ہماری آج شب جمعہ کے حوالے سے اور شب قدر کے حوالے سے بات چل رہی تھی پہلے سیگمنٹ میں بھی, اور شب قدر کے حوالے سے علماء کرام نے ہمیں بتایا, اور میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہم ہر عید میں ایک ریزولوشن بناتے ہیں نا, کہ کوئی بھی ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں کہ اس سال میں نے پورے کا پورا یہ کام کرنا ہے, اس چیزوں میں اپنے آپ کو سرو کرنا ہے, اسی طرح ہم اس رمضان بھی اب اینڈ ہونے والا ہے, رمضان ہم سے جا رہا ہے, تو اپنی کچھ نیتیں بنا لیں اور ہم نے اگلے سال اگلے رمضان تک ان چیزوں کو کرنا ہے. سب سے بیسٹ چیزیں, سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. یہ عربی کا ایک قول ہے, مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ خود جج کریں کہ میرے اندر کیا کیا بیڈ ہیبٹس ہیں, کیا کیا فالٹس ہیں, کہ اس سے پہلے آپ کا آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے. تو اس رمضان اپنے ہائرارکی بنائیں کہ کیا کیا ایک میری بری عادت, جیسے انسان ہے کسی کو غصہ زیادہ آتا ہو, کوئی جھوٹ بول دیتا ہو, اس کی عادت ہے, کسی کی عادت ہو غیبت کر دیتا ہو, یا ایسا کوئی مذاق کر دیتا ہو کہ اس کو برا لگے, تو وہ اپنے آپ کو نوٹ کرے کہ یار یہ بری چیزیں ہیں, اور اس کو ریزولوشن بنائے کہ اگلے رمضان تک انشاءاللہ میں اپنے اندر ان چیزوں میں تبدیلیاں لے کر آؤں گا. اور پھر یہ 27ویں شب, عمر بھائی معذرت کہتے ہیں, یہ 27ویں شب یہ سب سے اہم ہے اس حوالے سے کہ ہم اس کے اندر عبادات پر زور دیں, اور سب سے زیادہ اہم اس شب کو فضیلت کیوں حاصل ہے. اللہ رب العزت فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, میں نے قرآن پاک اس شب میں نازل کیا. تو قرآن کی تلاوت, اور اس شب میں یہ عہد کر لیں کہ ہم قرآن شریف کو سمجھیں گے. ہم بار بار اس سٹیج سے ایک بات, آپ کے خاندان میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا, 7 مرتبہ کیا, 10 مرتبہ کیا, لیکن آپ اپنے خاندان میں بہت نمایاں ہو جائیں گے جب آپ کہیں گے کہ اس رمضان میں نے قرآن شریف کو سمجھا بھی, یا اگلے رمضان تک میں قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. تو اس شب قدر سے یہ عہد بھی کر لیں کہ ہم قرآن شریف کو سمجھیں گے بھی اور بالمعنی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں, بہت بہت خوبصورت بات کی سعد بھائی, بالکل صحیح. اتنی بڑی رات ہے اور 1000 مہینوں سے افضل رات ہے, اور ایسے ہی نہیں کہا گیا لیلۃ القدر کی رات. اور سعد بھائی نے بہت صحیح, بہت اچھا بتایا کہ ہم جس چیزوں میں کمزور ہیں ہمیں ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لینا بہت ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, جب آپ کہیں غلطیاں کر جائیں یا دوبارہ بہک جائیں, جو کہ ہم نے بالکل ایسی بات, اور آپ کو احساس ہو جائے کہ احساس ہو جائے تو واپس پھر اللہ کی طرف چلے جائیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اٹس اے سائیکل. لیکن جو توکل ہے اور جو ایک یقین ہے اللہ پر, وہ ہم نے اس کی ڈور کو جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا. جی دیکھیں, اس رات میں جو نا چند لوگوں کی بخشش بھی نہیں ہوتی. جی وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, وہ رات جس پہ جبرائیل امی اترتے ہیں, وہ رات کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے. بے شک وہ نظر, وہ رات کہ جس میں بندہ زمین پہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ اس کا نام لے کے آسمانی دنیا میں فخر فرماتا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں, ناظرین توجہ رکھیے گا, آج کی رات ان کی بخشش نہیں ہوگی. وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں گے, جو اللہ جیسا سمجھتے ہوں گے. شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ ہر کسی کو مشرک رٹ لگا دیں. جو کسی ذات میں یا صفات میں اللہ جیسا سمجھے اس کی بخشش نہیں ہے. وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے, جس نے والد اور والدہ کا دل دکھایا ہے, وہ آج کی رات بیت اللہ میں ہو یا بیت اللہ کے اندر ہو, سجدے میں ہو, رو رو کے اللہ کو پکارے گا, اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگے, اور اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے اصال ثواب کرے. تیسرا, وہ جو عادی شرابی جب تک وہ شراب کو نہیں چھوڑتا. چوتھا, وہ جو غیبت کرتا ہے, جس کا غیبت وتیرہ بن جاتا ہے, جو لوگوں میں لڑائی کرنا, فساد کرنا, جو کسی کا حق مارتا ہے, زمینوں پہ قبضہ کر لیتا ہے, بہن یا بھائی ایک دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر لے, بھائی بہن کا حق مار لے, اور بہن آتی رہے اور وہ 100 مرتبہ حج پہ چلے جائے, اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا. وہ عمرے پہ چلا جائے, اللہ اس کا عمرہ قبول نہیں کرے گا. تو اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے, حقدار کو حق دیں. یہاں تک کہ پھر ایسا, میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, میں آپ دونوں سے سوال کرتا ہوں, اگر 1 کلو گلے میں آپ کے کوئی پتھر ڈال دیا جائے, گردن میں تکلیف ہوگی؟ اگر 5 کلو ڈال دیا جائے, اگر 50 کلو ڈال دیا جائے, بتائیے ساتھ کیا ہوگا کیفیت؟ 500 کلو ڈال دیا جائے, 5000 کلو ڈال دیا جائے, 50,000 ٹن ڈال دیا جائے. حدیث میں ہے کہ جو 1 انچ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے, اللہ 7 آسمان 7 زمین اس کے گلے میں ڈال دے گا, اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے چورا بن جائیں گی. تو اگر آپ بھائی سے بغض رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, بہن سے نفرت رکھتے ہیں, سگے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں,
جب تک آپ ان کو جوڑیں گے نہیں آپ کی رات آپ کی بخشش نہیں ہوگی. آج کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے آج کی رات عہد کریں اللہ جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جوڑوں گا, جو مجھ سے لڑے گا میں اللہ تیرے خاطر معاف کروں گا. جب یہ نیت ہوگی میرا ایمان ہے کل قیامت میں جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کہے گا تو میرے بندوں کو میرا بندہ سمجھ کر معاف کرتا تھا, جا آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں اس میں دونوں میرے مفتی سعد صاحب نے اور مفتی نورانی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بہت اچھے پیغام, اور میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیب ہوگا وہ جو اس پیغام کو نہیں سمجھے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا. میں ذرا سا گفتگو اور تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلے تو ذرا سا ایک بات اس میں نوٹ کر لیں, یہ دونوں مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ ہم نے نازل کیا اس لیے یہ شب قدر ہو گیا. فرق محسوس, یہ شب قدر پہلے ہے, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا, یعنی نزول کی وجہ سے نہیں ہے, اور یہی ترجمے میں ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن آیا انسان کی ہدایت کے لیے. انسان کو پیدا کیا پروردگار عالم نے تاکہ وہ کمال حاصل کر سکے, اور وہ کمال حاصل کر سکتا ہے صفات حسنہ کو اپنا کر. جتنی صفات رذیلہ کو اپنائے گا اتنا وہ اسفل سافلین کی گھاٹیوں میں گرے گا, جتنا وہ صفات حسنہ کو اپنائے گا اتنا وہ احسنہ تقویم کی منزل پر جائے گا. کمال انسان یہی ہے کہ وہ صفات حسنہ کو اپنائے اور صفات رذیلہ سے دور. اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں صفات حسنہ اور رذیلہ. میں بہت مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو انہی کے سے نتائج لے کے دونوں بیان سے, کہ ایک ہے عبادت حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد بشر. ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو بہت ہی ہلکا سمجھ لیا ہے, بہت ہی ہلکا. ہم اسے کوئی لیتے نہیں. جیسے ابھی نورانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 1 انچ کا زمین کا ٹکڑا, ہم چونکہ وہ ہمارے احباب ہیں اور ہم عالم ارواح میں گفتگو بھی کرتے ہیں ارواحوں سے, تو ہمیں یہ پتہ چلا ایک صاحب کے انتقال کو 40 سال 30 سال ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ باقی سب ٹھیک ہے, بڑے عبادت گزار تھے, بڑے پرہیزگار تھے, بڑے نمازی تھے. میں نے ایک شخص سے 5 روپے ادھار لیے تھے, وہ میں واپس نہیں کیے. اس کا عذاب آج تک بھگت رہا ہوں, 40 سال ہوگا اس کا عذاب بھگت رہا ہوں. تو تم کوشش کرو کہ کسی طرح سے جاؤ اور ان سے کہو کہ ان کو یہ 5 روپے دے دو. خیر انہوں نے ہم سے پوچھا, ہم نے کہا کہ وہ سب تو ملے گا نہیں, ہمیں کہاں چلا گیا 40 سال 50 سال بعد ہندوستان کے بعد. ہم نے ان سے کہا کہ اس کی طرف سے آپ اس ایک مخصوص اماؤنٹ 5 روپے ہی نہیں, کیونکہ 5 روپے اس وقت تھے, اس سے زیادہ کر کے آپ اپنے اس کی طرف سے خیرات کر دیں, زکوٰۃ کر دیں, اللہ آپ کے والد کے گناہ کو معاف کرے گا. تو آپ یہ سوچیں. اسی طرح ایک ہمارے ایک عالم کا واقعہ, وہ کہنے لگے, بہت بڑے عالم تھے, وہ کہنے لگے بہت سارا معاملہ صحیح تھا, سب کچھ تھا. میں جا رہا تھا راستے میں, وہ ایک ٹھیلا وہ رکھا ہوا تھا لکڑیوں کے, وہ اس میں سے ایک تنکا نکال کے میں نے خلال کر لیا تھا. اس کا حساب آج تک دے رہا ہوں. اتنی باریکیوں کا حساب جو حقوق العباد کی ہیں وہ دینا ہے, اور ہم لوگوں کا مال کھائے بیٹھے ہیں, ہم رشوتیں کھائے بیٹھے ہیں, زمینیں ہتھیائے بیٹھے ہیں, ہم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں حشر تک عالم برزخ میں اس کا ہمیں حساب دینا ہے, اور عالم برزخ میں کوئی کام نہیں آئے گا. یہ یاد رکھیے, ہمارا عقیدہ ہے شافع محشر رسول ہیں, لیکن عالم برزخ میں آپ کے اعمال کام آئیں گے. سبحان اللہ. بے شک میں آپ کی اسی بات سے کنیکٹ کروں گی کہ